بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے سے تقریباً 25 سال پہلے حضرت امام علی علیہ السلام کربلا میں آ چکے تھے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو شاید ہی آپ نے سنا ہوگا اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس واقعے کا علم رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے سے بھی پہلے حضرت امام علی علیہ السلام کربلا آ چکے تھے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کو کربلا کے واقعے کا پورا علم تھا۔ امام علی علیہ السلام کے صفین کی طرف جاتے وقت بہت سے واقعات پیش آئے، جن میں سے 2 واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ایک جب حضرت امام علی علیہ السلام کربلا سے گزرے، دوسرا واقعہ ایک ویران جگہ پر جنت کا چشمہ دریافت کیا میرے آقا امام علی علیہ السلام نے۔ یہ دونوں واقعات میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام جب صفین کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا، اس کا نام کربلا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام رونے لگے اور اس قدر روئے کہ آنسو سے زمین تر ہو گئی۔ کسی نے آپ سے پوچھا، میرے آقا امام، کیا بات ہے جو آپ کو اتنا رلا رہی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں روتا ہوا پایا۔ میں نے پوچھا، حضور کون سی چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ کربلا کی زمین پر فرات کے کنارے آپ کے نور نظر شہید کر دیے جائیں گے۔ اب علی سنو، جب سے یہ سنا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ کہنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی خاک دی اور کہا کہ اس کو سونگھو۔ اس کا سونگنا تھا کہ اشک آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمین پر آل محمد کے ایک برگزیدہ گروہ قتل کیا جائے گا، جس کے غم میں زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کربلا سے آگے کے سفر کے لیے نکلے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نینوا کے نزدیک پہنچے تو آپ کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا اور تمام لوگوں پر پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ انتہائی کوششوں کے بعد بھی پانی نہ ملا۔ نگاہ ایک راہب پر نظر پڑی، اس سے پانی طلب کیا۔ اس نے جواب دیا، یہاں سے بہت دور دریائے فرات پر ہی آپ کو پانی مل سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام نے قبلہ کی طرف ہو کر ایک مقام کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ کو کھودو۔ تعمیل حکم کی گئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جانثاروں نے اس جگہ کی کھدائی کے بعد ایک چشمہ نمودار ہوا، لیکن اس کا منہ ایک بڑے پتھر سے ڈھکا ہوا تھا۔ لشکروں نے لاکھ ہٹایا مگر اس پتھر نے جنبش نہ کی۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اس بھاری پتھر کو ہٹا کر دور رکھ دیا۔ شیرین پانی کا ایک چشمہ معجزن ہوا۔ سب نے جی بھر کر پانی پیا، مشکیں بھر لی، چشمہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ راہب اوپر ٹیلے پر یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک عیسائی تھا اور اس نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اپنے ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور دوڑتا ہوا لشکر کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ لشکر والوں سے پوچھتا ہے، اے نیک آدمی، مجھے بتاؤ کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں؟ اس لشکر میں سے ایک سپاہی نے بتایا کہ نبی کے وصی ہیں۔ تو اس عیسائی نے پھر سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ کیا تم مجھے اس کا نام بتا سکتے ہو؟ اس سپاہی نے بتایا کہ اس کا نام علی ہے۔ تو وہ عیسائی حیران ہو گیا اور کہنے لگا، علی؟ الیاس، الیاس، الیاس۔ اس سپاہی نے کہا کہ نہیں، الیاس نہیں، علی۔ تو وہ عیسائی کہنے لگا کہ عبرانی زبان میں الیاس ہی کہتے ہیں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس سپاہی نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عیسائی پوچھنے لگا، کس کے ساتھ جنگ ہے؟ جواب ملا، شامی لشکر کے ساتھ۔ پھر سے وہ عیسائی پوچھنے لگا، شام کا حاکم کون ہے؟ اس سپاہی نے بتایا کہ معاویہ۔ یہ عیسائی دوڑتا ہوا حضرت امام علی علیہ السلام کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، آپ نبی کے وصی ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم نے صحیح کہا، میں نبی کا وصی ہوں۔ تو وہ عیسائی خوشی سے جھوم رہا تھا اور کہنے لگا، میرے آبا و اجداد کافی عرصہ اس برج میں آج کے دن کا انتظار کرتے رہے تاکہ آپ جیسا کوئی شخص آئے اور اس چشمے کو تلاش کرے۔ میرے تمام آبا و اجداد فوت ہو گئے، کسی کو اس چشمے کا پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے اس پر اشارہ کیا کہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ یہاں پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کی جگہ کو نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تم میں سے جس نے بھی یہ چشمہ دریافت کیا ہے، ہم بغیر تردد اس پر ایمان لاتے ہیں اور جنگ میں بھی ہم اس کے ہم رکاب رہیں گے۔ اور وہ عیسائی حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور حضرت امام علی علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر کے جنگ صفین کا پہلا شہید بن گیا۔